الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رخصت کی 4 قسمیں، جن میں 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے اور 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے. جن 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے ان میں سے ایک قسم دوسری قسم سے زیادہ احق اور اقوا ہے رخصت کے اطلاق کرنے میں بنسبت دوسرے کی، اس لیے کہ جس پر رخصت کا اطلاق ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عزیمت من کل الوجوہ موجود ہے، تمام مثالوں اور مادوں میں موجود ہے. جب وہاں عزیمت موجود ہے پھر شریعت نے اس کو رخصت دے دی، تو اس رخصت کے مقابل چونکہ عزیمت ہے اس لیے اس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہے. یہ پہلی قسم ہے جو ہو گئی. دوسری قسم رخصت حقیقیہ کی، جس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً کیا جاتا ہے لیکن پہلے کے بنسبت اس میں یہ ان سے ناقص ہے. یہ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں رخصت عزیمت موجود ہو، یعنی دلیل محرم موجود ہے لیکن حکم مؤخر ہو گیا. حکم کیا ہو گیا؟ پہلی قسم میں دلیل محرم یعنی سبب حرمت بھی موجود اور حکم بھی موجود ہے، تو اس کے مقابلے میں جس حکم کو آسان بنانے کے لیے رخصت دی جاتی ہے اس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً تھا، اس لیے کہ دلیل محرم یعنی سبب حرمت اور حکم دونوں موجود تھے. اور اس کی دوسری قسم میں اس رخصت کا جو عزیمت ہے اس میں دلیل محرم تو موجود ہے، سبب حرمت موجود لیکن حکم موجود نہیں ہے، حکم مؤخر ہو گیا، صرف سبب پایا جا رہا ہے ابھی، اور حکم مؤخر ہے، حرام نہیں، حکم مؤخر ہے، اس لیے اس کو بھی رخصت کہا گیا. یہ رخصت کی دوسری قسم ہے، لیکن یہ پہلی قسم کے بنسبت ناقص ہو گئی، اس لیے کہ پہلی قسم میں سب حکم دلیل محرم بھی موجود ہے، حکم بھی موجود ہے، اس کے مقابلے میں پھر حکم آسان بنانے کے لیے آسانی کی خاطر رخصت دے دی گئی، اس لیے وہ حقیقتاً رخصت. اور یہاں سبب موجود ہے، حکم مؤخر ہے، تو چونکہ ان کی وہ جو مقابلے میں عزیمت تھی وہ ناقص ہو گئی، اس لیے اس پر رخصت کا اطلاق بھی ہے تو حقیقت ہے چونکہ عزیمت موجود ہے لیکن صرف سبب پائی جا رہی ہے، حکم مؤخر ہے، اس لیے پہلے کی بنسبت یہ احق نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں ناقص ہے، قاصر ہے. یہ وہ احکام شرعیہ ہے رخصت کی دوسری قسم کی کہ جس میں سبب موجود ہے اور حکم مؤخر ہے. جیسے مریض اور مسافر کے حق میں افطاری کا حکم ہے. مریض اور مسافر آدمی کے حق میں روز افطاری کو مباح کیا گیا، ان کو مباح کیا گیا ان مسافر اور مریض کے حق میں، لیکن سبب حرمت بھی موجود ہے، دلیل محرم موجود ہے، اس لیے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو شہود شہر موجود ہے ان دونوں کے حق میں، لیکن چونکہ ان پر روزہ رکھنے میں مشقت ہے اس لیے حکم مؤخر ہو گیا. روزے کا حکم وجوب ادا ہے، وہ وجوب ادا ان دونوں کے حق میں مؤخر ہو گئی، لیکن سبب موجود ہے، اس لیے ان کو جو افطاری کا حکم ہے یہ رخصت ہے. افطاری کا جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ رخصت ہے، اور حکم مؤخر ہے وجوب ادا کا. چونکہ سبب موجود ہے، دلیل محرم موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مسافر اور مریض آدمی روزہ رکھ لے رمضان کا تو رمضان کا روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا.
یہ تفریح ہے اس بات پر کہ ان کے حق میں سبب موجود ہے، ان کے حق میں روزے کا سبب دلیل محرم اور سبب موجود ہے، اس لیے کہ شہود شہر ہے، مہینہ رمضان کا ہے، اس لیے سبب موجود ہے، تو اگر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، رمضان ہی کا ہوگا۔ لیکن وجوب ادا مؤخر ہو گئی، وجوب ادا مؤخر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ دونوں مریض اور مسافر رمضان کے روزے ہی میں مر جائے، روزے نہ رکھے، افطاری کرتے رہے، اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی عید کے دن دونوں مر جائے، مسافر آ کر مقیم ہو گیا اور مر گیا، اور چونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اور بیمار آدمی عید کے دن تندرست ہو گیا، تو ابھی ان کو ان قضا روزوں کے لیے وقت نہیں ملا، فعدۃ من ایام اخرى نہیں حاصل ہوا، لہذا ان پر نفس وجوب نہیں پائی گئی، قدرت ہی نہیں ملی، قدرت ممکنہ۔ قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط ہے، جب مطلوب فعل ہو، قضا کرانا ہو، لہذا ان کو دن ملے ہی نہیں، لہذا اگر عید کے دن یہ دونوں مر جائے تو وہ جو 14، 15 یا 20 روزے کا چکا ہے، اس کے ان سے سوال نہیں ہوگا، یہ قضا ان پر لازم نہیں۔ اس لیے جب قضا ادا لازم نہ ہوئی تو پھر فدیہ دینے کا حکم بھی ان پر لازم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر چونکہ یہ قضا تو کر نہیں سکتے تھے، فدیہ کا حکم واجب ہے کہ یہ حکم فدیہ کی وصیت کرتے، فدیہ کا حکم بھی ان پر لازم نہیں، اس لیے کہ وقت ہی نہیں ملا۔ ہاں جو مسافر مقیم ہو گیا، 20 روزے، 14 روزے سفر میں، 13 روزے سفر میں کا چکا تھا، پھر مقیم ہوتے 5 دن گزر گئے، روزے نہیں رکھے اس نے، عید کے بعد 5 دن گزر گئے، اس نے روزے نہیں رکھے، تو وہ جو 5 دن گزر گئے اس میں یہ روزے رکھ سکتا تھا، قدرت مل چکی تھی، تو ان 5 روزوں کا ان سے سوال ہوگا۔ نہیں رکھے اس پر گناہگار ہے، اور مرتے وقت اس پر ان 5 روزوں کی فدیہ دینے کی وصیت لازم تھی، وصیت کرنا کیا تھی؟ لازم تھی۔ لیکن اگر وقت ملا ہی نہیں، عید کے دن ہی مر گئے، مقیم بھی، مسافر بھی اور مریض بھی، تو اب چونکہ وقت ملا ہی نہیں ہے، فعدۃ من ایام اخر نہیں ہوا حاصل ان کو، اس لیے ادا واجب نہ ہوئی، تو پھر فدیہ کا حکم بھی ان کو لازم نہیں ہوگا۔ یہ ہے رخصت کی دوسری قسم کہ سبب حرمت موجود ہو اور حکم مؤخر ہو، حکم کیا ہو؟ مؤخر ہو۔ اگر کر لے تو ٹھیک ہے، اور اس سے استدلال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ہے۔ حضرت بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا، حضرت حمزہ ابن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے، تو انہوں نے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو افطاری کرو۔ معلوم ہوا چونکہ سبب موجود ہے، دلیل محرم موجود ہے مسافر اور کے حق میں اور بیمار کے حق میں، تو اگر روزہ رکھ لے تو رمضان ہی کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے افطاری کر لے تو رخصت حاصل ہے، اس لیے کہ وجوب ادا مؤخر ہے، حکم مؤخر ہے، حکم سے مراد وجوب ادا، وجوب ادا مؤخر ہے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس دوسری قسم کی رخصت کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا پہلی قسم والے کی طرح عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، الا ہے کہ اس کے ہلاکت کا خوف ہو۔ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، لیکن اگر اس کا ہلاکت کا خوف ہو تو پھر رخصت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، مریض کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ ہمارے ہاں مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے ہاں افطار افضل ہے، ان کے ہاں افطار افضل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال مختلف اقوال ہے، بعض نے کہا افطار افضل ہے، بعض نے کہا کہ نہیں روزہ رکھنا افضل ہے، ان کے اقوال مختلف ہیں، مختلف طور پر نقل کیے گئے،
لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ہاں افطار افضل ہے اور ہمارے ہاں روزہ رکھنا افضل ہے، عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، افضل ہے۔ ہمارے ہاں روزے پر عمل کرنا افضل ہے اور ان کے نزدیک افطاری افضل ہے۔ ان کی دلیل دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے سال رمضان میں سفر کے لیے نکلے فتح مکہ کے لیے تو آپ روزے سے تھے۔ جب قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر روزہ لوگوں پر سخت ہو گیا، لوگوں نے شکوہ کیا کہ روزہ رکھنا مشکل بن رہا ہے۔ عصر کا وقت تھا، آپ نے پانی منگوایا اور آپ نے خود پانی پیا۔ آپ کو دیکھا دیکھی بہت سارے حضرات صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا، پانی پی لیا، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ برقرار رکھا تھا، روزہ نہیں توڑا، ان پر روزہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ کو خبر دی گئی کہ بعض لوگ ابھی تک روزہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہ لوگ نافرمان ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں افطاری خود بھی روزے کو توڑ دیا اور صحابہ کو بھی روزہ توڑوایا، اور جنہیں نہیں توڑا اس کو عصات کہا۔ معلوم ہو افطاری افضل ہے، افطاری افضل ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کے ایک مجمع کو دیکھا جو ایک آدمی پر اکٹھا ہو گئے تھے، جمع ہو گئے تھے اور ان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہیں کہا کہ روزہ دار ہے، روزہ مشکل ہو گیا، اس وجہ سے یہ گر پڑا اور اس لیے ان پر سایہ کیے جا رہے اور ان کو ہوا دی جا رہی ہے، کیونکہ اس پر روزہ دار تھا اور گرمی کی شدت یا بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے گر پڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر الصیام فی السفر، الف لام میم کے معنی میں جی۔ تو آپ نے کہا یہ نیکی میں سے نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اس سے بھی امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل نہیں ہے، افضل بہتر یہ ہے افطاری ہے۔ اور ان کے دلائل سمجھ میں آ گئے؟ احناف ان دونوں دلائل کے جواب دیتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں یہ سفر جہاد پر محمول ہے، اور ہمارے نزدیک بھی سفر جہاد میں یا ایسا مشغلے کے لیے سفر ہو جس سے وہ مشغلہ فوت ہو، وہ اہم کام فوت ہو رہا ہو، تو ہمارے نزدیک بھی پھر افطاری افضل ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں واقعات جہاد سے متعلق ہے اور جہاد میں ایک اہم فریضہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے خلل آتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک بھی جہاد میں افطاری افضل ہے، روزہ رکھنا افضل نہیں۔ ہمارے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے دو وجہوں سے، لکمال سبب ہی، سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ شہود شہر جیسے مقیم آدمی کے حق میں موجود ہے، مسافر اور بیمار آدمی کے حق میں بھی رمضان کا مہینہ موجود ہے، تو سبب کامل پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کمال سبب کی وجہ سے روزہ رکھنا افضل ہے۔ دوسری وجہ روزہ کے افضل ہونے کی وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں رخصت میں تردد ہے۔ رخصت میں کیا ہے؟ رخصت دی جاتی ہے آسانی کے لیے تاکہ اس کو سہولت اور آسانی ہو، لیکن یہاں رخصت میں تردد ہے۔ آیا یہ سہولت اور آسانی روزہ رکھنے میں ہے یا افطاری میں ہے؟ تردد ہے، اس لیے کہ جیسے آسانی روزہ رکھنے میں ہے، افطاری میں ہے، اسی طرح آسانی روزہ رکھنے میں بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزیمت روزہ رکھنا یہ مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے آسانی کو متضمن ہے۔ مسافر ہے، ٹھیک ہے مسافر ہے، لیکن ہر جگہ روزہ دار ہے۔ یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ ہوٹل کھلے ہوں، خاص طور پر پنجاب میں۔ لہذا مسافر آدمی کے لیے بھی جہاں بھی جائے گا ہر جگہ روزہ دار ہوں گے، ان کے آس پاس سارے روزہ دار ہوں گے۔ تو چونکہ عام مسلمان روزے سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی روزے سے ہونا
بنسبت افطاری کے آسان ہے۔ روزہ عزیمت میں آسانی والی پہلو ہے مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے، اور اگر افطاری پر عمل کر لے، رخصت پر عمل کر لے، تو پھر اس رخصت میں تھوڑی مشقت بھی ہے، اس لیے کہ جب یہ مقیم ہوگا روزہ رکھے گا تو جہاں پر بھی ہوگا، گھر میں ہوگا باہر ہوگا، تو سارے افطاری کرتے ہوں گے، سب کھاتے پیتے ہوں گے، اور اکیلا یہ ہوگا کہ روزہ دار ہوگا، تو ان کے لیے گزر بسر مشکل ہو جاتی ہے۔ اول تو اس کے لیے کوئی سحری کے لیے اٹھنے والا نہیں ہوگا، گھر میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک آپ کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے سحری کے لیے، رات ہی سے بندوبست کیا کرو۔ دوسرے کے ماحول میں، یار دوست میں، دفتر میں، مدرسے میں، ہر جگہ، اسکول کالج میں سارے افطاری کرنے والے ہوں گے، کھانے پینے والے ہوں گے، اور ایک یہی روزہ دار ہوگا، تو ان کے لیے وہ روزہ مشکل بن جائے گا۔ تو یہ جو رخصت تھی افطاری کی، یہ چونکہ اس میں تردد ہے، آسانی کا پہلو بھی ہے اور یہ مشکل والی پہلو بھی اس میں ہے، اور اس کی جو عزیمت ہے روزہ رکھنا، وہ مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے چونکہ آسانی کو شامل ہے، اس لیے اس کے رخصت میں تردد ہے۔ اس کے رخصت میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے جو عزیمت ہے وہ آسانی والا معنی ادا کر رہا ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا افضل ہے، اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے اس لیے کہ البلیۃ اذا عمت طابت، البلیۃ اذا عمت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو اچھی لگتی ہے، پھر زیادہ زور نہیں دیتی، اس لیے کہ غیر حاضر میں وہ بھی غیر حاضر ہے، پنس گیا ہے، دارالحکامہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، جب وہ درسگاہ سے نکلا، کمرے سے نکلا، پتہ چلا کہ وہ بھی موجود ہے، پہلے تو ڈر رہا تھا اکیلا ہوں، تو ریاض اللہ صاحب ایک ہی کافی ہے، مارتے مارتے بیڑا غرق کر دیں گے، لیکن جب پتہ چلا کہ باہر نکلا تو یہ بھی موجود تھا، ادھر پتہ چلا تو وہ بھی موجود تھا، پتہ چلا یہ بھی موجود تھا، تو جب 3-4 ہو جاتے ہیں تو پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ یہ ہے البلیۃ اذا عمت طابت، جب مصیبت عام ہوتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے، بلی لگنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ اتنا زور نہیں دیتی، جیسے کہ اگر خاص اسی پر مصیبت ہو تو پھر وہ زور دیتی ہے۔ سیلاب آیا، ایک گھر بہا کے لے گیا، 2 لے گیا، اکیلا اس کا گھر گرتا تو پھر بڑی مشقت ہوتی، بڑا زور دیتی ہے، لیکن دیکھا آس پاس سارے گھر گر گئے تو نے کہا چلو اکیلا میرا گھر تو نہیں گرا، آس پاس اور بھی گر گئے۔ شارحین لکھتے ہیں جیسے ملا جیون نے لکھا کہ جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو اچھی لگتی ہے، لیکن جب مصیبت نہ ہو بلکہ اطاعت ہو، نیکی ہو، جب وہ عام ہوگی تو اچھی نہیں لگے گی۔ مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے وہ بھی روزہ دار، یہ بھی روزہ دار، وہ بھی روزہ دار، یہ بھی روزہ دار، اور یہ ایک ہی درمیان میں افطاری والا ہوگا تو اس کے لیے مشقت ہوگی، اس لیے جب یہ اطاعت عام ہوگی، نیکی عام ہوگی، مصیبت نہیں، تو اس کے لیے پھر روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا۔ روزہ رکھنا بھی کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب مصیبت اچھی لگتی ہے تو پھر اطاعت بھی، عبادت بھی اچھی ہو، عبادت بھی اچھی لگتی ہے، اس لیے مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے پھر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ جو عزیمت ہے یہ خود رخصت والا معنی ادا کر رہی ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں افطاری افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے، الا یہ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جان کا خوف ہو، اس کے جان جانے کا خوف ہو، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ روزہ قائم کرنے کی وجہ سے اپنے آپ ہی کو قربان کر دے اور مار دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ مر گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے تو یہ مردار ہوگا، ماتا موتتن یا میتتن مردارن، مردار ہو کے مرے گا، مردار ہو کے مرے گا، شہید نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے اس کے یہاں رخصت دی ہے۔ ٹھیک ہے سبب موجود ہے لیکن حکم مؤخر ہے، فعدۃ من ایام اخر تک، جب حکم مؤخر ہے تو اس کے حق میں ادا مؤخر ہے، فی الحال ساقط ہے، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے،
ہلاک کر دے واجب کے اور روزے کے قائم کرنے کے لیے، پھر افطاری افضل ہے، پھر روزہ رکھنا بہتر نہیں۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے رخصت کی دوسری قسم کہ جس میں دلیل محرم بھی موجود ہو اور حکم مؤخر ہو۔ تو جس مسئلے میں رخصت دی جاتی ہے وہاں دلیل محرم پایا جاتا ہے، حکم مؤخر ہوتا ہے، اس لیے اس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، لیکن پہلے کے بنسبت یہ کمزور ہے۔ پہلا تام ہے، احق اور اولا ہے رخصت کے اطلاق میں، اور یہ ناقص ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں حکم مؤخر ہے۔ جن دو قسموں پر رخصت کا اطلاق مجازاً کیا جاتا ہے، حقیقتاً نہیں، مجازاً ہوتا ہے، ان دو قسموں میں پہلی قسم، ایک قسم دوسرے سے مجاز کے اطلاق کرنے میں احق ہے، اقوا ہے، اولا ہے بنسبت دوسری قسم کے، اور یہ وہ قسم ہے رخصت کی کہ جس کی عزیمت سرے سے دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ جس رخصت کی عزیمت دنیا میں موجود ہی نہ ہو، پھر اس حکم پر رخصت کا اطلاق کرنا یہ مجازن ہے، اور یہ مجاز ہونے میں کامل ہے، احق ہے اور اولا ہے۔ اور یہ وہ احکام شرعیہ ہے، مصنف کہتے ہیں، جو ہم سے اٹھا دیے گئے مشقت کی وجہ سے ہمارے اس امت سے اعزاز اور اکرام کی خاطر اور اس امت پر شفقت کی خاطر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تکریم کی خاطر ہم سے جو احکام شاقہ، جو مشقت والے احکامات وہ ہم سے اٹھائے گئے ہیں، یہ وہ احکامات ہیں۔ اب ہمارے لیے اس کا کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ جو احکام شاقہ بنی اسرائیل پر تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر تھے احکام شاقہ، من الاسر والاغلال، من الاسر، اسر کا معنی ویسے لکھا ہے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے کہ اسر اس بیڑ کو کہتے ہیں، بیڑیے کو، بیڑیا جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہے، جو بوجھ پاؤں میں ڈالا جاتا ہے کہ جس سے حرکت کرنا مشکل ہو۔ قیدیوں کی مختلف اقسام ہوتی ہے، جو خطرناک قسم کا قیدی ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہے، لوہے کے بڑے بڑے آلات ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کے لیے چلنا پھرنا، بھاگنا یہ مشکل ہو، بھاگ نہ سکے۔ اور اغلال غل کی جمع ہے، اس توق کو کہتے ہیں، لوہے کی اس کو کہتے ہیں چیزوں کو کہ جو گردن میں ڈالی جاتی ہے، جو گردن میں ڈالی جاتی ہے۔ یہاں اس سے مراد احکام شاقہ ہے، اور وہ مواعید ہے، وہ میثاق ہے، مواثیق ہے، پکے وعدے ہیں جو بنی اسرائیل سے کیے گئے تھے، لیے گئے تھے، وہ پختہ اور مواثیق وعدے تھے۔ تو اسر کا معنی وہ احکام شاقہ، اور اغلال اس سے مراد ہے وہ پختہ وعدے جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے، یہ ہم سے اٹھا لیے گئے۔ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری، یہ ہے پختہ عہد، پختہ عہد۔ اور بوجھ کے معنی میں بھی آتا ہے وَلَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بوجھ ڈالا تھا مشکل احکامات کا، تو وہ ہم پر بار نہ کیجیے۔ یہ ہے اسر، احکام شاقہ، جیسے بنی اسرائیل پر تھا۔ اگر کوئی عضو نجس ہو جاتا، بدن نجس ہو جاتا یا کپڑا نجس ہو جاتا، تو طہارت کا ایک ہی حل تھا کہ اس چمڑے کو بھی کاٹ دو اور اس کپڑے کو بھی کاٹ دو۔ پھر پتہ نہیں اس چیز کے ساتھ کیا کرتے شاپر میں بند کرتے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے۔ سامان کو پھر شاپر میں بند کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ کرتا، رات کو گناہ کرتا، صبح دروازے پر اس کی گناہ لکھ کی جاتی،
تہجد کی